السلام علیکم ناظرین جب قافلہ کوفے پہنچا تو ابن زیاد کی بیٹی منہ چھپائے ہوئے کیوں باہر آئی اور امام زین العابدین گش کھا کر کیوں اونٹنی سے گر پڑے تھے، تو جانیے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل ذاکر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ کلمہ پڑھنے والی امت کی غیرت دفن ہو گئی تھی۔ خوشی کے جشن میں سارے کوفہ ننگا ناچ رہا تھا۔ ابن زیاد کی بے غیرت سپاہی فتح کے نعرے بلند کرتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سواری قلعے کے قریب پہنچی تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے باہر نکلی اور خاموشی سے دور کھڑی حسرت کی نظر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ابن زیاد اور شمر کے حکم سے سیدانہ اتار گئی۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ادھر بخار کی شدت سے ضعیف و نتونی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اونٹنی سے اترتے وقت گش آ گیا اور بے حال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ سر زخمی ہو گیا، خون کا فورا چٹنا لگایا۔ دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا لٹا ہوا کارواں کوفے کی آبادی میں داخل ہوا۔ بازار میں دونوں طرف سنگ دل تماشیوں کی ٹھٹے لگ گئے تھے۔ خاندان نبوت کی بیویاں شرم و غیرت سے گر رہی تھی، سجدے میں سر جھکا لیا تھا کہ معصوم چہروں پر غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ وفور غم سے آنکھیں اشکبار تھی، دل رو رہا تھا۔ اسے احساس زخمیوں کی پیاس اور بڑھ رہی تھی کہ کربلا کے میدان میں قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کو گلی گلی پھرایا جا رہا تھا۔ ان کی عافیت ماپ گرجوں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھرا رہا ہے۔ ابن زیاد یہ زلزلہ خیز جواب سن کر تحملا گیا، لیکن مسلح تاج خون کا گھونٹ پی کے رہ گیا۔ اسران حرم کی ساتھ ایک بوسیدہ چادر میں لپٹی ہوئی حضرت زینب ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی کنیزوں نے انہیں اپنی چرمٹ میں لے لیا تھا۔ ابن زیاد کی نظر پڑی تو دریافت کیا، یہ کون عورت ہے؟ کئی بار پوچھنے پر ایک کنیز نے جواب دیا، زینب بنت علی ہے۔ ابن زیاد نے حضرت زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے سرکش سرداروں اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب اپنی دائی سنبھال نہ سکی، بے اختیار رو پڑی، واللہ تو نے میرے سرداروں کو قتل کر ڈالا، میرا خاندان کا نشان مٹا دیا، میری شاخیں کٹ دی، میری جڑیں اکھاڑ دی۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی۔ وہ انہیں بھی قتل کرنا چاہتا تھا کہ حضرت زینب بے قرار ہو کر چیخ اٹھی، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل نہ کرے چاہتا ہے، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر ڈالو۔ ابن زیاد پر دیر تک سختی کا علم طاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، خون کے رشتے بھی کیسی عجیب چیز ہیں، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہیں۔ اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے۔ ابن جرار و کامل اس واقعے کے بعد ابن زیاد نے جامعہ مسجد میں شہریوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا، اس خدا کی حمد و ثنا جس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو غالب کیا اور غضب ابن غضب حسین بن علی کو ہلاک کر ڈالا، استغفر اللہ۔ اس اجتماع میں مشہور محب اہل بیت حضرت ابن عوف بھی موجود تھے۔ ان سے خطبے کے یہ لفظ سن کر رہا نہ گیا۔ فائت غضب میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تو ہی
गजब इब्न गजब है। हुसैन सच्चा, उसका बाप सच्चा, उसका नाना सच्चा। इब्न ज़ियाद उस जवाब से हमला उठाए और जलाद को हुक्म दिया कि शाहराह आम पर ले जाकर उसे बुद्धू को सरकलम कर दो। इब्न ऐफ शौक शहादत में मचलते हुए उठे और मक्तल में पहुंचकर चमकती हुई तलवार का मुस्कुराते हुए, खैर मकदम में क्या खून बहा, लाश तड़प और ठंडे हो गई। कोसर के साहिल पर जान निसारों की तादाद में एक अदद का और इजाफा हुआ। दूसरे दिन इब्न ज़ियाद ने अहले बेत का तराज कारवां इब्न साद की सरगर्दी में दमश्क की तरफ रवाना किया। इमाम का सर मुबारक नेज़े पर आगे आगे चल रहा था, पीछे अहले बेत के ऊँट थे। ऐसे महसूस होता कि इमाम अली मकाम अब भी अपने हरम के काफिले की निगरानी फरमा रहे हैं।